أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو اس کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں نے تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو، اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالا ہے۔ ان پر آگ کی چھتیاں اوپر سے بچھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، پس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے تابوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانشمند ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ زمر کی جملہ 9 آیات سلسلہ آیات ہے، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، جس کی ابھی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی اور اس کی ترجمانی بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ہم کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو نازل فرمایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ مکے میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی اور ان کا جینا وہاں پر مشکل ہو گیا۔ ایسے حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ صرف ایک پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اے بندوں جو ایمان لائے ہو تم خالص اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اللہ کی بندگی کے اندر کسی بھی قسم کی آزمائش ممکن نہیں ہے، لہذا اپنے دین کو اللہ سے اور پوری وابستگی کے ساتھ اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں پورے استقامت کے ساتھ چلتے رہو۔ یہ وہ دور تھا جو یعنی جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت ہجرت حبشہ ہونے والی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اجازت ملنے والی تھی کہ جو صحابہ مسلسل ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں
ان کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ مکہ چھوڑ کر نقل مقام کریں۔ ایسے حالات میں جبکہ خالص اللہ کے دین کی بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کے دین کو خالص کر کے اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان حالات میں اس صورت کے اندر یہ اشارہ دیا گیا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جس مقام پر تم ہو اگر وہاں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری جس طرح سے ہونی چاہیے اگر وہ تم نہیں کر سکتے، اللہ کے احکام کی پوری طرح سے پابندی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے۔ دین کا یہ شدید تقاضا ہے کہ دین کے سارے احکام پر چلنے کے لیے اگر تم کو اپنا مقام بھی چھوڑنا پڑے، ہجرت بھی کرنا پڑے تو ہجرت کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی خالص، اللہ کی بندگی خالص کرنے کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ایسا عمل پسند نہیں ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے کیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں کچھ خیرات کروں، کچھ صدقہ کروں اور اس کے پیچھے میری یہ نیت ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اور ایسی نیکی کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ پوچھا، اگر میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو میری تعریف بھی ہو جائے اور کچھ اللہ کی خوشنودی بھی اس کے اندر شامل ہو، تو کیا ایسی نیکی اللہ تبارک تعالیٰ کو قبول ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نیکی جو صرف اللہ کے لیے خالص طور پر نہ کی جائے، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ کی جائے، ایسی نیکی کا کوئی اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہیں ملنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو خالص بندوں کی طرف سے خالص اس کے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی کا مطالبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کی بندگی کسی مقام پر انسان پوری طرح سے کرنے کے قابل نہیں ہے اور ہجرت بھی کرنا پڑے تو وہ ہجرت کرتا ہے۔ چنانچہ جو پہلی آیت اس موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے وہ آیت نمبر 10 جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے، پہلے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جانا، اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور رکھتے ہوئے دنیا کے اندر مرتے دم تک زندگی گزارنا، یہ ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے۔ ایمان خالی خودی دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے مطابق مرتے دم تک ہم کو عمل کے ذریعے سے اس کا ثبوت دینا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے احکام پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے آخرت کا خوف اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی اس زمانے میں جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی تھی، جو صحابہ ہجرت نہیں کر سکے، مسلسل وہ ظلم کا شکار ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ پورے استقامت کے ساتھ ظلم کا شکار ہوتے ہوئے بھی ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے کسی بھی بات میں تیار نہیں تھے۔ اور جو لوگ اپنے ملک کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر
حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہ ہجرت کرنے کے بعد جو کچھ وہاں کی مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کو برداشت کر رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ صبر کرنے والے ہیں اور مشکلات اور آزمائشوں کے اندر ایمان پر ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے اجر کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے اندر وعدہ کیا ہے۔ یہ آیات جو کہ میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں کچھ اہم الفاظ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان الفاظ میں دو الفاظ ایسے ہیں جو بے انتہا اہم ہیں اور جن کا مطلب اور جن کے معنی ہم کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جو ہے۔ اس میں ایک تو ہے عبادت اور دوسرا ہے دین۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں مسلم کا لفظ بھی آیا ہے، عبادت کا لفظ 6 مرتبہ آیا ہے، دین کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، ہجرت کا اشارہ ہے، تقوی کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، ایمان کا لفظ 1 مرتبہ ہے، اور اخلاص کا جو ہے تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 مرتبہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ عبادت اور دین کا جو تصور قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے چونکہ یہاں دوسری آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس بات کا مطالبہ اہل ایمان سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ اس آیت میں 2 الفاظ آئے، یہ بات کہی گئی کہ تم کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنی چاہیے مگر ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی اور اللہ کے احکام کی فرمانبرداری ہونی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کا مطلب کیا ہے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے، اور بندگی کا اصل مفہوم کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ یہ عبادت کا جو محدود تصور ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی پرستش یا جس ذات کے اوپر بھی انسان ایمان رکھتا ہے اس کی پوجا، جیسے کہ دوسرے مذاہب کے اندر انسان جس چیز کو وہ خدا کا درجہ دیتا ہے تو اس کے سامنے جھکتا ہے، کچھ پوجا اور پرستش کے وہ رسومات ادا کرتا ہے جو ہے۔ تو عبادت کے اندر ایک تصور تو پرستش کا ہے، عبادت کا، اس کے کسی کے سامنے جھک جانے کا ہے، اور اس کے اندر دوسرا تصور ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کرنا۔ تو یہ خود بھی دراصل کوئی مقصد نہیں ہو سکتا زندگی کا، اور عبادت کا جو اصل مطلب آتا ہے، عبادت کے جو اصل معنی آتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ تابع ہو جانا کسی کا، عبودہ، عبودیہ اور عبودیہ۔ اس کے معنی عربی کے اندر کسی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، جس کے اندر تذلل اور غیر معمولی خوف اور ڈر کی حالت میں، یعنی آدمی کسی کے سامنے جھک جانا اور اس کا جو ہے تابع ہو جانا، یہ ایک کانسیپٹ آتا ہے۔ اور دوسرا رام ہو جانا، اور تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنا فکر ڈال دینا، اس طرح کہ اس سے مقابلے کی کوئی جرت اور کوئی مزاحمت کرنے کی آدمی کے اندر طاقت باقی نہ رہے، اور کسی بھی قسم کا انحراف کرنے کی کوئی جو ہے وہ سوچنا نہیں، اور پھر اپنے آپ کو مالک کے منشا کے حوالے کر دینا کہ مالک جس طرح بھی خدمت دینا چاہے دے۔ چنانچہ ایسا اونٹ جو کہ سواری کے لیے پوری طرح سے رام ہو چکا ہے، اس کے لیے
بعیر معبد کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا اونٹ ہے کہ پوری طرح سے رام ہو گیا، آپ جس طرح سے اس کے اوپر سواری کرنا چاہیں، جو کام اس سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے جو لفظ عبادت کا استعمال ہو رہا ہے وہ دراصل اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے ایسے حوالے کر دیا ہے کہ اللہ جو کام لینا چاہے اس سے وہ لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ اسپرٹ عبادت کی ہے۔ عبادت کی یہ جو اسپرٹ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی سرتاپی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو کام بھی جو ڈیوٹی بھی اللہ کی طرف سے لگائی جائے اس کو وہ انجام دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ یہ جو ہے عبادت ہے، عبادت کا ایک مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات نہیں کی، یہ بات نہیں بتائی کہ میں نے انسان کو اپنا غلام اور بندہ، اچھا یہ جو عبد ہے، عبد کا مطلب غلام اور بندے کے ہیں، اور یہ اردو زبان میں جو آزاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا اپوزٹ ہے۔ یعنی عبد ہے آزاد بندے کی، یعنی اپوزٹ ہے، یہ سمجھے کہ نیات میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو قرآن مجید کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی کہ میں نے انسان کو اپنا غلام بنا کر پیدا کیا ہے، یہ بات نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا تو وہاں یہ کہا گیا کہ میں انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر پیدا کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ذرا اس وقت کا تصور کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو اب آپ دیکھیے کہ انسان کی اصل میں حیثیت جو ہے وہ غلام اور بندے کی نہیں ہے، اس کا ٹائٹل یا اس کا ڈیسیگنیشن غلام اور بندہ نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ٹائٹل، اس کا اصل ڈیسیگنیشن وہ اللہ کے خلیفہ ہونے کا ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر ایک غیر معمولی مقام دے کر، ایک غیر معمولی حیثیت، سب میں اونچی حیثیت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ عبادت کا تو آپ مفہوم سمجھ گئے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے پورا رام ہو چکا، اب اللہ کا جو حکم آئے گا وہ کرے گا، مگر اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کے احکام، اللہ کے قانون کو زمین کے اوپر نافذ کرے گا۔ یہ دراصل بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمہ دی ہے، اور پوری مخلوقات کے اندر اس کی پوزیشن خلیفہ کی ہے۔ چونکہ ہم ایمان لانے کے باوجود بھی اپنی صحیح پوزیشن کو نہیں سمجھتے، عام طور پر یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ ہم بندے ہیں، غلام ہیں۔ یہ تو جو ہے یعنی اس کیفیت کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے، مگر وہ کام کیا کرنا ہے دنیا کے اندر، اس کام کی تشریح دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ یہ میری نیابت کرے، یہ زمین کے اندر خلافت کے منصب کے اوپر جو ہے فائز ہوگا، اور اس کا مشن یہ ہے کہ میں جو ہدایت انسانوں کے لیے بھیجوں گا اس ہدایت کے مطابق یہ دنیا کے سارے کاروبار چلائے۔ یہ پوزیشن اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے جو کہ قرآن مجید ہمارے سامنے پیش کرتا ہے،
تو آپ خود بخود آپ کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آئے گا. آپ سوچیں گے کہ اگر پوری دنیا کے کاروبار کو سنبھالنا، اللہ کی نیابت کرنا اس دنیا میں وہ ہمارا فریضہ ہے، تو کیسی قابلیت انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو کس طرح سے قابل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس پوری دنیا کے کاروبار کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انسان چلائے گئے. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اسی صورت کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کرنے کا حکم دیا تو بعد میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا تھا تو یہ ایک طرح سے بھول چک ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب تم جو ہے زمین میں اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت پر کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ خلافت کے منصب پر سرفراز کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت ہی کر دیا کہ میں اب تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا پیغام بھیجوں گا، اللہ کی کتابیں نازل ہوں گی اور اس کے مطابق تم کو کام کرنا پڑے گا. جو شخص بھی اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، زندگی پلان کرے گا، منصوبے بنائے گا، اس کے مقاصد اس ہدایت کے مطابق ہوں گے تو اس کو کامیابی ہوگی. جو کام بھی وہ کرے گا اس کے لیے کسی خوف کا موقع نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے کوئی اس بات کی فکر کرنے کا کی کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہا ہوں، اس ہدایت کے مطابق میں کام کر رہا ہوں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس ہدایت کے مطابق تم چلو گے تو تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم کو کسی بات کا بھی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر پیچھے پلٹ کر جب وہ دیکھے گا تو کوئی بھی ایسی بات اس کی زندگی میں نہیں رہے گی کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزار رہا تھا مگر اس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا نہیں، بلکہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوتے رہے گی اور سرے میں اس کے اندر اختلاف نہیں ہوگا تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی. اب ہمارے بھائی صاحب یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ بھائی جو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کے بارے میں کوئی گفتگو ہونی چاہیے، ان مسائل کے بارے میں بات ہونی چاہیے، کچھ حل پیش کرنا چاہیے. تو قرآن مجید کر رہی ہے حل. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو کلیئر بات بتا دی، دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں جو کام بھی تم کرو، جو مقصد بھی تم لے کر اٹھو، اگر وہ میری ہدایت کے مطابق ہوگا تو کبھی تم کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے راستے میں کامیابی آنا ضروری ہے اور کبھی تم کو پیچھے پلٹ کر جب تم دیکھو گے تو کسی بات کے اوپر تم کو رنج بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ہدایت کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کیا ہے اس ہدایت کا نام کیا ہے؟ اسی ہدایت کا نام اصل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ اطاعت اور فرمانبرداری اور زندگی اور جو ہے غلامی یہ ایک کانسیپٹ ہے اور اس کے لیے ایک آیت بھی موجود ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عام طور پر لوگ ہماری زندگی کا مقصد غلامی اور بندگی کرنا ہے، یہی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں کہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور جو قانون کی کتاب قرآن مجید ہے، اس ہدایت اور اس قانون کو اللہ کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کو اس قانون پر چلانے کے لیے اگر اپنے آپ کو آپ
تیار کرتے ہیں تو یہ خلافت کا منصب ہے، یہ غلامی سے بہت اونچی بات ہے۔ حالانکہ حقیقتاً اللہ کے مقابلے میں ہر آدمی غلام ہے، مگر اس پوری کائنات کے اندر اور سارے مخلوقات کے اندر اس کی پوزیشن اللہ کا غلام اور بندہ ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ساری مخلوقات سے بھی زیادہ وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ جو ہدایت ہے اسی کا نام دین بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ابھی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں جو دوسری آیت ہے جس میں کہا گیا کہ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر الفاظ میں امر کے ہیں، حکم دیا جانے کا مطلب بہت سختی کے ساتھ جو ہے، یعنی اس بات کی تاکید کی گئی ہے، یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت کر دی ہے آپ مانو یا نہ مانو، یا یہ کوئی واعظ و نصیحت بھی ہے نہیں کہ آپ چاہے مناسب سمجھے تو جو ہے اس نصیحت پر عمل کرو، یا اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہا ہے تو نصیحت پر عمل نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، مخلصا لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کر کے بندگی کرو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں کسی اور کے قانون پر تم کو چلنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پیروی اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اور اللہ کے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اہم ترین یہ فرق ہے کہ چنانچہ اگر آپ دین کا اگر معنی آپ دیکھیں گے جو کہ قرآن مجید میں مختلف آیات کے ذریعے سے ہم کو جو دین کے معنی اور مطلب کا ہم کو پتہ چلتا ہے، وہ ایک غیر معمولی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دین کے لفظ کو مختلف مفہومات کے ساتھ استعمال فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی لاجیکل طریقے سے دین کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا مطلب اللہ کا غلبہ اور اللہ کا تسلط ہے۔ قانون جس کا ہوگا اسی کا تسلط اور اسی کا اختیار مانا جائے۔ اب جیسے اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہے۔ سب میں بڑی چیز کیا ہے؟ ابھی ایک مرتبہ جو ہے ابھی آج کل جو سیاسی کیا بولا چاہیے بحثوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ بڑی ہے یا ایگزیکٹیو، عاملہ بڑی ہے یا عدلیہ بڑی ہے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہندوستان کا دستور سب سے بڑا ہے، جو بھی اس کے مطابق کرے گا کام تو وہ صحیح ہوگا، اگر اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو وہ غلط ہوگا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چونکہ یہ دین اور یہ قانون اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، تو دین کے مفہوم کے اندر اللہ کے لیے غلبہ اور تسلط اور اقتدار کا مطلب آئے گا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے دین کا۔ دین کا مطلب اللہ کے لیے غلبہ اور اقتدار۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے تم اس کی بندگی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اقتدار اور تسلط اللہ کے لیے خالص ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی حکمران نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی جو ہے اس دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں ہے۔ اب دوسرا اللہ کے مقابلے میں بندہ ہے جو ہے، اب دین کا مطلب بندے کے لیے اللہ کے اقتدار کے سامنے جھک جانا ہے۔ اب اللہ کے اقتدار کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے بھائی، اللہ کی ہدایات ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے سامنے جھک جانا ہے۔ اور تیسرا پابندی کس چیز کی کرنی ہے؟ اللہ کے دین کی پابندی کرنی ہے۔
جیسا ملک کے قانون کی انسان کو پابندی کرنی پڑتی ہے، ہر شہری کو پابندی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے دین کا مطلب وہ قاعدہ، وہ ضابطہ، وہ طریقہ، وہ قانون اور وہ ہدایت ہے جو کہ اللہ کو حاکم اعلیٰ، اللہ کو جو ہے غالب اور اللہ کو اس پوری دنیا کا مقتدر اعلیٰ مان کر اس کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق عمل کیا جائے، اور اس کی کتاب پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق یعنی انسان پیروی کرے زندگی کے سارے معاملات کے اندر، تو دین کا مطلب ہو جاتا ہے قاعدہ، ضابطہ، طریقہ کے لیے۔ اب دین کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کسی ملک کا قانون ہے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ قانون سب میں بڑی چیز ہے، اور اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کو یاد بھی کرتا ہے، تو جب تک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اگر حکومت حرکت میں نہ آئے، ان کو پکڑے نہیں اور سزا نہ دے، تو قانون کی بڑائی کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اسی طرح سے دین کا مطلب محاسبہ، فیصلہ اور جزا و سزا کا تصور بھی دین کے اندر ہے۔ چنانچہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین کہتے ہیں، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی دین کا مطلب وہ دن جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے قانون کے مطابق کام کریں گے ان کو جزا، ان کو انعام دیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو دین کے اندر جزا اور سزا کا بھی تصور آ گیا، یعنی 4 تصورات دین کے اندر آ گئے۔ اللہ کے لیے دین کا مطلب وہ حاکم مطلق ہے، مقتدر اعلیٰ ہے، اور اس کا مطلب بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے اس حکم کے آگے مجھے جھک جانا ہے، بندگی کرنا ہے، اس کے مطابق پیروی کرنا ہے، اور جب قاعدے اور طریقے زندگی گزارنے کے معاملات کے اندر کیا کام کرنا چاہیے آدمی، تو وہ جو ہے دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دین ہے، اور پھر جزا و سزا بھی دین پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا نتیجہ ہے جو ہے۔ تو یہ 4 کانسیپٹس دین کے اندر موجود ہیں، اور پہلا مطالبہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ یہ پہلی آیت ہے، یہ بہت اہم ترین آیت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز آسان ہے اس کے پر ہم عمل کر لیے، یا ہم اپنی طرف سے کچھ چیزیں دین میں شامل کر لیے، یا کسی اور کی بات کو ہم اللہ کی بات اور قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دے دیے۔ یہ جو ہے بالکل یعنی دین کے تصور کے اور اللہ کی بندگی کے تصور کے خلاف ہے۔ اچھا، اب جب دوسرا، اب اس میں پہلی آیت میں 2 الفاظ آ گئے، عبادت کا لفظ آ گیا، دین کا لفظ آ گیا۔ اب دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہوا اُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات جو ہے علی الاعلان پورے مکے کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب میں پہلے میں خود مسلم بنوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، سب میں پہلے آگے بڑھ کر ان کو یہ امتحان عمل کے ذریعے سے دینا ہوگا۔ میرا ایسا خیال ہے کہ جب تک یہ امتحان صحیح طریقے سے مسلمان دیتے رہے، ان کے کردار ایسے غیر معمولی کردار ان لوگوں کے جو کہ اسی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے، مگر اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی چونکہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ سب میں پہلے میں خود، یعنی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے احکام پر چل کر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے والا ثابت کروں، اس کا ثبوت پیش کروں گا۔ یہ دوسرا جو ہے، یعنی یہاں پر مسلم یا اسلام یہ لفظ کا یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ چونکہ دین میں تصور جزا اور سزا کا بھی ہے، تیسری آیت میں بات آئی ہے، کہا گیا کہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف۔ یعنی دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کے تصور میں جزا و سزا کا بھی تصور ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کہا جا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اعلان ایسا کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ اصل اس اعلان کا مطلب ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اذان جو دی جاتی ہے، اللہ اکبر، ہم مؤذن پکارتا ہے کہ اللہ سب میں بڑا ہے۔ اگر واقعی پورے شعور کے ساتھ کوئی یہ اعلان کرے کہ اللہ سب میں بڑا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی کی بڑائی کو تصدیق نہیں کرتا۔ یہ انقلابی نعرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلائی گئی ہے کہ میں دین کو خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ اور اس کے بعد دیکھیے آگے آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بندگی کرنے میں چاہے جو آزمائشیں کیوں نہ آئیں، جو ظلم و ستم چاہے زمانہ کیوں نہ ڈھائے، میں بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں تو صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنے والا ہوں۔ یہ اسپرٹ کے ساتھ اگر مسلمان اس دور کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو آپ کو یہ دنیا سیریس لے گی ہے۔ آج دنیا آپ کو سیریس اس لیے نہیں لیتی کہ آپ کے قول اور عمل میں تضاد ہے، جو ہے آپ جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے احکام ایسے بہت سارے ہیں جن کی آپ دن رات یعنی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروایا جا رہا ہے، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اس کا کوئی نقصان ہمیں ہونے والا نہیں ہے۔ کہو اصل دیوالیاں تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے۔ دیوالیہ بینکرپٹ کس کو بولتے ہیں؟ یہ بزنس مین ہے، پورا سرمایہ لگایا، نقصان ہو گیا، اور اتنا نقصان ہو گیا کہ لوگوں کے بہت سارے مطالبے ہیں اور ان مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جو ہے دولت نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی بجائے دوسروں کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور چلتے ہیں، ان کا انجام اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کا گھاٹا کریں گے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی ناکامی کا جو ہے شکار کریں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ سب میں بڑا نقصان یہی ہے، سب میں بڑا نقصان یہ ہے کہ آج بھی اللہ کی عبادت اور بندگی اور اللہ کے دین کے ساتھ دوسری چیزیں شامل کریں، یہ سب میں بڑا گھاٹا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو ہے اس کے بعد مزید آخرت کے اندر کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوگی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو۔ اس کے بعد جو ہے ایک دو آیتیں اور ہیں جس کا ترجمہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بخلاف اس کے جن لوگوں نے تابوت کی بندگی کی، بخلاف اس کے جن لوگوں نے تابوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تابوت۔ تابوت دراصل جو ہے طغیان سے ہے، طغیان یعنی سرکشی۔ ہاں، تابوت یعنی سرکشی، یعنی اللہ سے بغاوت۔ اب آپ دیکھیے کہ سرکشی کے لیے تعبیر الگ آتا ہے۔ اگر ہم تابوت کہیں تو مطلب یہ ہے کہ جیسا ایک آدمی بہت خوبصورت ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حسین۔ حسین کہنے کی وجہ اگر کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ حسن ہے تو وہ اتنا حسین ہے کہ اس کے لیے حسن کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح سے تابوت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سرکش انسان ہے وہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود سرکشی کیا میں مبتلا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا، بلکہ دوسرے بندوں کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرا رہا ہے۔ یعنی ایسی ہر چیز، وہ کوئی شخص ہو سکتا، دنیا کا کوئی قانون ہو سکتا، کوئی حکومت دنیا کی ہو سکتی، یا جو ہے معاشرے کا کوئی رسم و رواج ہو سکتا ہے کہ جس پر اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو وہ اس کے لیے تابوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی ایسی چیز کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا جو کہ اللہ کے ساتھ سرکشی کے معنی میں آتی ہے، وہ اس کے لیے تابوت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بخلاف اس کے جن لوگوں نے تابوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر دیا، اگر زندگی میں کبھی انہوں نے کسی غیر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی نفس کے خواہشات بھی ہو سکتی ہے، تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے۔ انسان بہت سوچتا ہے کہ بھئی یہ مسائل کس طرح سے حل ہوں گے، بہت پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ساری پریشانیاں تو ایک ہی ہے، یہ دیکھو کہ کہاں تم تابوت کی بندگی کر رہے ہیں، اس بندگی سے تم واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آئیں گے تو تم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے کھول دیں گے۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، فبشر عباد، ان کو جو ہے خوشخبری، بندوں کو خوشخبری دے دو۔ اب آخری بات کر کے میں ختم کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے ان بندوں کو تم خوشخبری دے دو جو کہ تابوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہیں، اور اگر تابوت کی بندگی انہوں نے کی ہے تو جب بھی ان کو احساس ہو جائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے خوشخبری جن بندوں کو دی جا رہی ہے، ان بندوں کی کوالٹی بھی اللہ تعالیٰ بیان کریں۔ ان کی کوالٹی کیا بیان کریں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بات غور سے سنتے ہیں وہ بندے جو کہ تابوت کی بندگی سے بچتے ہوئے اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی اور اللہ کے عائد کردہ فرائض کو انجام دیتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا حکم آیا تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکال دیتے ہو، اور کیا غور کرتے ہیں کہ بھئی یہ حکم بہتر سے بہتر اس حکم کے اوپر کیسا غور ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دستور ہند کے اندر جو دفعات ہیں، ان دفعات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو کس طرح سے زیادہ پریشان کرنا چاہیے آج کی حکومت کر رہی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے اس پر بہتر سے بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے اس کے پر عمل کرنا چاہیے۔
یعنی کمپلائنس جس کو بولتے ہیں کہ قانون کی 100% قانون کی اطاعت اور فرمانبرداری ہو جائے ایسے طریقے سے، اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی صحیح راستے پر ہیں، اور یہی دانش مند بھی ہیں۔ دانش مند آدمی اس کو بولتے ہیں جو دور کے فائدے کا سوچتا ہے۔ عام طور پر جلدی ہونے والے فائدے کے اندر آدمی مبتلا ہو کے ہمیشہ کا نقصان برداشت کر لیتا ہے، جبکہ ایک دانش مند آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب اگر یہ فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں غلط کام کروں تو کل پکڑا بھی جا سکتا ہوں، تو وہ جو ہے یعنی ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو دانش مند لوگوں کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں گے ان آیات کے ذریعے سے بہت کچھ پیغام اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرتے ہوئے مرتے دم تک اللہ کا تقویٰ اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اور اس راہ میں جو کچھ مشکلات آئیں صبر اور استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر یہ پالیسی ہم بناتے ہیں اور ہماری زندگی کا یہ جو منصوبہ بنتا ہے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔